ہمارے کچھ دوست صحافی جو ہیں وہ دیکھتے تو ہیں، بولتے نہیں ہیں، ان کی آواز کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے، دبائی جاتی ہے یا دب جاتی ہے یا خود سے نہیں بولتے، کیونکہ جو دکھ رہا ہوتا ہے نا وہ کچھ تو روک رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز تو ہوتی ہے جو اس کو روکتی ہے۔ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ جی السلام علیکم، اطہر حسین DNN کے پروگرام خبر خلاصہ کے ساتھ ایک نوجوان بچوں کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہے کہ نوجوان خوش ہو جائیں۔ ہم تو ہمیشہ سیاست کی بات کرتے ہیں، مگر آج سیاست میں نوجوانوں کو فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ وہ سیاست نہیں کہ نعرے لگانے، تنظیم میں جانا ہے اور کسی لیڈر کی تابعداری کرنی ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ ایک وفاقی وزیر ہمارے ہیں، اردو بولنے والے ہیں، تو انہی نے ایک ایسے علاقے کو چنا جہاں پر پسماندہ لوگ بھی رہتے ہیں، امیر لوگ بھی رہتے ہیں، مگر پسماندہ لوگوں کے لیے جو غربت میں بیچارے پریشان ہیں، جو کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی بڑی یونیورسٹیز میں جائیں۔ وزیر اعظم کا پروگرام اب کراچی کے علاقے ارنگی ٹاؤن میں آ گیا۔ جی بات کرتے ہیں اس پہ ہمارے ایک ایسے دوست جو کہ ایسی خبر لائیں کہ میرا دل خود خوش ہوا ہے کہ اس پہ بات ضرور کی جائے۔ جی السلام علیکم عمیر علی انجم صاحب۔ جی بہت شکریہ اطہر بھائی، اور وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج آپ کے؟ غائب ہو جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور ہم راہ تکتے رہتے ہیں، پھر ہمیں اکیلے ہی پروگرام کرنا ہوتا ہے۔ اطہر بھائی نوکری بھی کرنی ہے، اسلام آباد چلا جاتا ہوں۔ ہاں بس یہ ہے کہ اکیلے سے مجھے بھی تھوڑا سا کانفیڈنس ہوا اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ بہت شاندار پروگرام کر رہے ہیں آپ۔ بہرحال اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ گاتے گاتے گویا بن جاتے ہیں۔ یار یہ جو آپ اتنی بڑی خبر لے کے آئے ہیں، میرے لیے تو بڑی شاکنگ نیوز ہے یار، کہ یار کراچی کے بچوں کے لیے کچھ ہونے جا رہا ہے یار۔ اطہر بھائی مسئلہ MQM کا یا ہر اس سیاسی جماعت کا یہ رہا ہے جو تشہیر سے گریز کرتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا MQM کا میرے خیال ہے طرز سیاست یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ انہوں نے کیا زیادہ بتایا کم ہے۔ اب ان کے ترجمان تو نہیں ہے، لیکن ہمیں جب ان کے چیئرمین کی جانب سے، ان کی قیادت کی جانب سے دعوت دی گئی تو ہمیں اندازہ ہوا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ایک مشہور ترین علاقہ ہے، ایک گراؤنڈ ہے جسے جرمن اسکول بھی کہتے ہیں۔ ہاں جرمن اسکول، جہاں سے لاشیں بہت ملا کرتی تھی۔ آج اسی جگہ پہ، اسی جرمن اسکول کے مقام پر اور اس کے عقب میں گراؤنڈ بھی ہے، وہاں دانش اسکول قائم کیا گیا۔ اچھا، آج ہفتے کے دن اس کی تقریب تھی، خود وفاقی وزیر تعلیم آئے اور MQM کی پوری قیادت تھی۔ جی خود وہاں موجود تھے۔ اچھا اب یہ مختلف جو غیر فعال اسکول تھے وہ بھی لے رہے ہیں۔ اچھا سرکاری اسکول میں تھے جس کو کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا، جو کتابوں میں تو ساری تنخواہیں تھی مگر وہاں ہوتا کچھ نہیں تھا۔ اب یہ دانش اسکول کا جو سسٹم شروع ہوا یہ پہلے پنجاب کی حد تک تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا پروگرام، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو ہے اور اسے لے کے کراچی کا ایک بیٹا کراچی لے کر آیا، اس پر ہم خوش ہیں۔ کراچی کا بیٹا خالد مقبول صدیقی کراچی لے کر آیا، یہ ہمارے لیے کراچی میں ارنگی ٹاؤن میں لے کے آیا یونیورسٹی، ایسے ہی اسکولوں سے یونیورسٹی تک بات آ گئی ہے۔ ورچوئل یونیورسٹی اورنگی ٹاؤن میں قائم کر دی ہے انہوں نے۔ نیفٹیک کے ادارے اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی، سرجانی، کورنگی، ملیر، نیفٹیک کام کر رہا ہے۔ اچھا نیفٹیک اگر آپ کو کورس کروا رہا ہے، کوئی نیفٹیک کے تحت کوئی کورس ہو رہا ہے تو آپ دنیا بھر میں پھر اپنے روزگار کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، جو کورسز وہ کروا رہے ہیں۔ اسی طرح سے فیشن مختار بنا رہے ہیں بچے، مختار بنا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ فیشن اینڈ ڈیزائننگ کی جو یونیورسٹی تھی وہ صرف لاہور کی حد تک تھی، وہ کراچی آ گئی ہے۔ مطلب وہ فیس معاف، کتابیں مفت، اب تو پڑھ لو میرے قوم کے بچوں، پڑھو اور پڑھاؤ کی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اگر کراچی سمیت پورے پاکستان میں کوئی کام کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں نہ غربت رہے گی نہ بے روزگاری رہے گی۔ اطہر بھائی میرے خیال ہے یہ MQM کی بھی بدنصیبی ہے کہ MQM نے یہ بات اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے کوئی بھی چھوٹی بڑی جماعت اتنا سا کام کرتی ہے اور اس کی تشہیر کرتی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی میں بھی برائی ہے کہ وہ کام تو کر جاتے، تشہیر نہیں کر پاتے، یہ بات ہے۔ اچھا میئر میں خاص طور پہ کام کر رہا ہے وہ مستقل، پورے شہر کو اس نے بنانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ آپ 10 دن پہلے جائیں تو ادھڑی بھی ہوتی ہے سڑکیں، 10 دن بعد ابھی کچھ لوگ جہانگیر روڈ والے اس کو۔ اچھا یہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کے منہ سے میئر کی تعریف کرتے ہوئے، جب یہ بات میں کر رہا تھا آج سے کوئی 1 مہینے پہلے کہ ہمارے علاقے میں کام شروع ہو گیا ہے، جماعت اسلامی نے بھی شروع کر دیا ہے، MQM نے بھی شروع کر دیا ہے، میئر ٹاؤن جس کے مطلب، تو آپ کہہ رہے تھے یار اصل بھائی دیکھیے گا ہوگا نہیں۔ آج مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ عمیر علی انجم
میئر کی تعریف کر رہے ہیں. اطہر بھائی اپنے ظرف کے مطابق مولا علی کا فرمان ہے جس کے دامن میں جو ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے. کیا اچھی بات ہے. جب غلط تھا تو ہم غلط کہہ رہے تھے, کیا اچھی بات ہے. جب درست ہوگا, ہماری کسی سے ذاتی اناد نہیں ہے. صحیح. ہم کراچی کے سن و سوائل ہیں, بیٹے ہیں, بالکل ہے. صحافی ہیں, جو اپنی آنکھ سے جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. آئے ہائے. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. کیا بھائی, کیا شعر. واہ بھائی. ٹھیک ہے, پرابلم صحافی کا یہ ہے کہ وہ سو بھی رہا ہو تو اپنی اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, وہ خبر کی تلاش میں ہوتا ہے. نہیں, مگر ہمارے یہاں ہمارے کچھ دوست صحافی جو ہیں وہ دیکھتے تو ہیں, بولتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کی آواز کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے, دبائی جاتی ہے یا دب جاتی ہے, یا خود سے نہیں بولتے, کیونکہ جو دکھ رہا ہوتا ہے نا وہ کچھ تو روک رہا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز تو ہوتی ہے جو اس کو روکتی ہے کہ نہیں بولو, اور روکنے کے لیے کچھ ہونا ضروری ہوتا ہے. مجھے کسی صاحب کا نا ایک جملہ یاد آ گیا, میں ان کا نام نہیں لوں گا. اگر ہم بھی, آپ کو ایسا لگے کہ ہم کوئی مال پانی کما کے کسی کی خبر روک رہے ہیں, تو آپ بلا جھجک ہمارے کمنٹس میں ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ آپ کو اجازت ہے. جی ایسے ہی. اطہر بھائی مجھے ایک سیلیبریٹی کا ایک جملہ یاد آ گیا, نام لینا مناسب نہیں ہے, پڑوسی ملک کا ہے. صحیح ہے. اس کے انٹرویو میں میزبان نے اس سے ایک سوال کیا, کہا آپ ایک کامیاب ہدایت کار, کامیاب پلے رائٹر, کامیاب پروڈیوسر, آپ کے 4 بیٹے ہیرو اور سیلیبریٹی ہے, وہ اچھا, زندگی کا کوئی تلخ تجربہ بتائیں. اس نے کہا جب کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو اپنی پونچے سے پوچھنا اسے, ہائے ہائے, کوئی اور پہنچے گا تو پرائز لے لے گا. پرائز لے لے گا. دیکھیں جن صحافیوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ان کے کہیں تو پرائز لگے ہوئے نا, کہیں تو لگے. کہ وہ بولنے سے کتراتے ہیں, سچ بولنے سے ڈرتے ہیں. سچ بولیں گے تو دھندا بند ہو جائے گا. واہ واہ. آپ کیوں بولتے ہیں, میں کیوں بولتا ہوں. کوئی کم از کم اس پیشے کے حوالے سے آپ پر اور مجھ پر ایک پینی کا بھی بالکل الزام نہیں لگا سکتا الحمدللہ, اس پیشے کے اعتبار سے, الحمدللہ, کہ ہمارا کارڈ کہیں استعمال ہوا ہو, ہم نے کسی سے پیسے لیے ہوں, کوئی مرات لی ہو. اس پیشے کے ساتھ ہم نے وفا کی ہے, بھائی زبردست, عبادت کی طرح کام کیا ہے ہم نے. زبردست زبردست. اچھا, آپ ارنگی ٹاؤن کے پسماندہ علاقے میں یہ یونیورسٹی تو کھل گئی ہے, تو کیا لانڈی, شیر پاؤ کالونی جہاں اردو بولنے والوں کی تعداد نہیں ہے, قائد آباد, کیماڑی, تو کیا ایم کیو ایم ان علاقوں میں بھی یہ انیشیٹو لے گی؟ دیکھیں اطہر بھائی, میں کوئی ایم کیو ایم کا ترجمان تو ہوں نہیں, میرے پاس جو خبر تھی میں نے آپ کو بتا دی. بھائی ترجمان نہیں, مطلب کچھ تو ہوگا نا, کوئی ذہن میں تو ہوگا کہ ان کے یہ خیالات ہیں, آج جو بات کی ہوگی انہوں نے, وہ اس حوالے سے کچھ بتا دیں. وہ کراچی سمیت پورے سندھ میں جتنے شہری علاقے ہیں, وفاقی وزیر تعلیم, آپ کو پتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بن سکتی. صحیح. اس کے باوجود جن یونیورسٹیز کے کیمپس کراچی آئے, فیشن اینڈ ڈیزائننگ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اگر یہاں لائی گئی ہے, لوگوں کو مستفید کیا گیا ہے, تو یہ بہت بڑا انیشیٹو یہ ہے. کورسز ابھی آپ چلے جائیں نا, برج کے اس طرف چلے جائیں, جو ابھی میں نام لے لوں گا تو پھر پبلسٹی ہو جائے گی اس کی, اتنے مہنگے کورس ہیں اس جگہ پہ, ان اداروں میں اتنے مہنگے کورس ہیں کہ غریب کا بچہ تو سوچ ہی نہیں سکتا. جی ایسا ہی ہے. اور یہ میں ایم کیو ایم کے بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے کراچی کے بچوں کے لیے ایسا سوچا. اور اب ہم, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کل 1 مئی منایا گیا اور پورے پاکستان میں بڑی ریلیاں نکلیں, بہت نعرے لگے, مگر مزدور تو وہیں موجود ہے جہاں تھا, اس کے لیے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا. بظاہر تو نعرے بھی لگے سب. اچھا, 3 پیس سوٹ پہن کے جو ہے نا وہ ریلیوں میں شریک ہوئے لیڈران, کیا یہ مزدوروں کے لیے سوچ سکتے ہیں؟ اطہر بھائی, شکاگو میں تو 140 سال پہلے مزدوروں نے یہ آواز اٹھائی, اور اس کے بعد انہیں وہ ویلیو دی گئی کہ آج وہاں کا مزدور سرخ ہے, وہاں کا مزدور خود طے کرتا ہے اپنی مزدوری, کہ مجھے اتنے گھنٹے کام کرنا اور اس کا اتنا معاوضہ میں لوں گا, اتنا محنتانہ لوں گا. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, سرکار اس کا وہ نہیں ہوا. پاکستان میں یہ کیوں منایا جاتا ہے, سوال یہ ہے. پاکستان میں یہ یوں منایا جاتا ہے کہ 71-72 میں جب آپ کے اداروں کو قومیہ دیا گیا نیشنلائز کرنے کے نام پر, جی 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 جی, جو فیوڈلزم کی تحریکوں کے بانی تھے, سرخے تھے, بالکل وہ شامل تھے اس میں. ایسا ہی ہے. جب آپ کے اداروں کو نیشنلائز کر دیا گیا, صحیح, تو اطہر بھائی یہاں کا مزدور جاگا اور اسے شکاگو یاد آیا, وہ رول گیا, وہ رول گیا. صحیح. وہ سرمایہ دار رول نہیں گیا, آج تک رول رہا ہے, سرکار رول رہا ہے. آج ان کے احتجاج کر کون رہا ہے؟ آپ اور ہم ابھی آف ریکارڈ بات کر رہے تھے, آپ نے وہ لائن دی مجھے کہ مالکان مزدوروں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. ہم مالکان نما لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تیری آپ بھی بتائیں نا,
مطلب تو وہ جو مزدور احتجاج کر رہا ہے پھر وہ کس کے خلاف کر رہا اس کے ہے؟ خلاف ہوا حکومت کے خلاف تو نہیں کر رہا. بھائی دیکھیں نا, کچھ این جی اوز ہوتی ہیں, کچھ صحافی تنظیمیں ہوتی ہیں, اور مختلف لوگ ہوتے ہیں اس میں. چلیں صحافی تنظیمیں جو ہیں وہ آواز اٹھائیں گی, چڑھ گی. این جی اوز جو ہیں وہ بھی, جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آواز اٹھا لیں گی, مگر وہاں اس میں جو شریک لوگ تھے, میں تو حیرت کرتا ہوں کہ وہ اپنی تصویر بنوانے کے لیے آئے کہ ہم مزدور, اور وہی حق مار رہے ہوتے ہیں. اطہر بھائی وہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں سے اترتے ہیں, یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا. کروڑوں روپے کی گاڑیوں سے اترتے ہیں, صرف ان کا مقصد اور مطلب آپ کا اور میرا, خیر مجھ سے آپ بہت سینئر ہیں, ہم نے زندگی بھر ان کی تصویریں چھاپی ہیں. ایسا ہی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں سیکنڈ کروں گا آپ کی بات سے, کہ یہی حق مار رہے ہوتے ہیں اور ایک دن کے لیے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ان مزدوروں کے ساتھ. تو ان مزدوروں کی قسمت کون سی شومئی قسمت لے کے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے. جہاں سے تحریک شروع ہوئی صحیح, وہاں تو ایک ماڈل سیٹ کر دیا گیا ہے. صحیح ہے. پاکستان میں وہ کب ہوگا؟ وہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان ترقیوں کی طرف جو ہے نا گامزن ہے, اور پاکستان سے اوورسیز پاکستانی یہاں سے پہنچ جائیں گے اوورسیز میں, اور وہاں جابوں کا جو ایک بہت بڑا جو ہے نا انشاءاللہ وہ راستے کھلنے والے ہیں, دروازے کھلنے والے ہیں. ایسے ہی انشاءاللہ. اور پاکستان میں ابھی تھوڑی سی پریشانی ہے کہ پیٹرول کے پرائز بڑھ رہے ہیں, وہ سارے, ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ 6 روپے جو ہے وہ پرائز بڑھ دی ہے, وہ بھی جو ہے وہ راستے نہیں کھل رہے ہیں اس کی وجہ سے. اور پوری دنیا میں اطہر بھائی, پھر بھی پاکستان میں وزیر اعظم صاحب نے جو انیشیٹو لیا کہ ان کو سبسڈیز پہ جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹر کو پیسے دیے جا رہے ہیں, موٹر سائیکل سواروں کو ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں, مگر جو کہ بہت ہی معمولی پیسے ہیں. تو شاید آپ کو بہت تکلیف ہوگی, مجھے بھی بہت تکلیف ہے, مگر ہم انتظار کریں گے کہ پاکستان کب ان مسائل سے نکل کر عام آدمی کے پاس آتا ہے. آخری جملہ کوئی بول کے. اطہر بھائی ہمیں تو فیلڈ مارشل صاحب کو دیکھ کے یہ امید جاگ گئی ہے کہ سفر جب شروع ہوگا کراچی سے شروع ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ پاکستان کا معاشی ہب کراچی ہے. بالکل ہے. 60% 70% ریونیو یہاں سے وفاق کو جاتا ہے, اور 97% ریونیو پورے سندھ کا وفاق کو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو جب یہ ٹھیک ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ جس طرح کاروباری حضرات, انجینئر, ڈاکٹر, مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, صحیح, ہمیں بہت عرصے بعد یہ امید جاگی ہے کہ ان کی قیادت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا اور آئندہ دنوں میں روشن پاکستان ہوگا. چلیں جی, اسی امید کے ساتھ جو عمیر علی انجم نے جگائی ہے فیلڈ مارشل کا نام لے کے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے, مجھے اور عمیر علی انجم کو DNN کا پروگرام خبر خلاصہ سے اجازت دیں. السلام علیکم.